معزز خواتین و حضرات، آج آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن پر ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے بہت ہی برا عذاب آیا۔ آج کل جیسا کہ کرونا وائرس جو کہ ایک آفت اور مصیبت بنا ہوا ہے، اسی طرح اس قوم پر بھی ایک عذاب آیا تھا۔ اسی قوم کا واقعہ جو ہے وہ آج میں سنانے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ منقول ہے قوم عاد جو مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بہت بڑا ریتلا علاقہ ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ پوری قوم کے لوگ اس کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کرتے اور بہت ہی بد کردار اور بد اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب کیا ہوا کہ اس قوم نے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے، کفر کرتے رہے اور جھٹلاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان سرکشوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر یہ ایسی بدبخت قوم تھی اور کہ اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا، جس کو قرآن کریم میں پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ اب ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ عذاب لے کر آؤ جس کا تم ہمیں بتا رہے ہو، وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اب ہوا کیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش ہی نہ ہوئی اور ہر طرف قحط سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ کھانے پینے کو ترسنے لگے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو یہ لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ گیا۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو کہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنی قوم سے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے بیٹھا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، لاکھ دعائیں مانگو مگر اللہ کی قسم اس وقت تک یہ قحط، یہ پانی نہیں برسے گا، قحط دور نہیں ہوگا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مان لیتے، ان پر ایمان نہیں لے آتے، اس وقت تک یہ مصائب و آلام، یہ قحط سالیاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں دور نہیں ہونے والی۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے شریر لوگ جو تھے انہوں نے ان کو پکڑ کر مار پیٹ کر کے علیحدہ کر دیا اور پھر دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کالا رنگ، جب کالے بادل آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہوگی۔ آسمان پر سے ایسے ہی آواز آئی کہ اے قوم، تم لوگ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل کو چن لو، اپنے لیے جو ہے وہ چوز کر لو، چن لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا اس خیال میں کہ یار اس کو چن لیتے ہیں، اس میں تو خوب بارش ہوگی اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہ کالا بادل چن لیا۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ یعنی قوم کی آبادیوں کی طرف چل دیا۔ قوم عاد بھی اس خوشی میں اس کالے بادل کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ اب اس سے بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا، میری قوم دیکھ لو، اللہ کا عذاب اس بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھتا ہی آ رہا ہے، مگر قوم کے لوگ پھر باز نہ آئے اور انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب جی، کیسا عذاب؟ تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 3 میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو ہمیں بارش دینے آیا ہے۔ اب یہ بادل جو ہے وہ آتا ہوا آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور اچانک ایک دم اس میں سے ایک ایسی
آندھی تیز ہوا چلی جو اتنی سخت تھی کہ ان کے اونٹوں کو ان کی سواریوں کے سمیت ہی لے کر کہیں کی کہیں اڑ جاتی اور پھینک دیتی۔ اتنی زوردار یہ آندھی بڑھتی گئی کہ درختوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے محلوں میں داخل ہو کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، مگر آندھی، وہ طوفان، وہ ہوا اتنی سخت تھی کہ صرف دروازے ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک شخص جو تھا وہ مر کر فنا ہو گیا، اور اس قوم کا ایک بھی بچہ جو ہے وہ باقی نہ رہا۔ اب یہ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں ایسے زمین پر پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 تا 8 میں نقل فرمایا ہے۔ اور رہے وہ عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرج تھی آندھی کے سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک ایسا گول یعنی گروہ نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے آپ ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخر زندگی تک ہی بیت اللہ شریف ہی میں رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آج کرونا وائرس ایک بلا اور مصیبت چلی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ آفت اور یہ مصیبت کیوں آتی ہے۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے، جب بھی کسی قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آئی ہے، سوچیں کس وجہ سے آئی ہے۔ قرآن حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، یہی پتہ چلے گا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبروں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئیں تو تب ہی ان پر عذاب آیا۔ آج دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ کرونا وائرس آج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک پروردگار کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ یہ ایسے وائرس اور ایسی بیماریاں اس وقت تک آتی رہیں گی جب تک ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔